الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم ترین رکن حج کہلاتا ہے۔ حج کے لغوی معنی آتے ہیں کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ حج یحج حجن کے معنی آتے ہیں کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ لغوی معنی آتے ہیں، اصطلاحی معنی آتے ہیں خاص طریقے سے، خاص وقت میں، خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے۔ اور حج جو مسلمانوں پر فرض ہوا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں سن 6 ہجری میں فرض ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج نام ہے ہاجرہ کی اداؤں کا، اسماعیل کی وفاؤں کا اور ابراہیم کی دعاؤں کا۔ قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف کے اندر حج کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور یہ جو موسم چل رہا ہے یہ حج کے مہینوں کا موسم چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے اپنے حج اور عمروں کو مکمل کرو۔ یعنی حج کریں یا عمرہ کریں، اس میں نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی طریقے کی ریاکاری، کسی طریقے کا دکھلاوا، کسی طریقے کی شہرت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے اور نہ اس میں کوئی فحش بات ہو، نہ کوئی حکم عدولی ہو، وہ آدمی حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی، اور وہ تینوں شرط اس حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ من حج للہ، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے نہ ہو، لوگوں پر اپنی نیکی اور مالداری کی دھاک جمانے کے واسطے نہ ہو، اس واسطے حج نہ کرے کہ میں زیادہ حج کروں گا تو لوگ مجھے مالدار سمجھیں گے، بڑا نیک سمجھیں گے، اور لوگ میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے، اور لوگوں کے درمیان میں میرے چرچے ہوں گے، لوگوں کے درمیان میں میری باتیں ہوں گی۔
اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ من حج للہ، آدمی حج کرے کس واسطے؟ اللہ کے واسطے حج کرے۔ یہ نہیں کہ آدمی شہر میں مشہور ہونا چاہے کہ فلاں حاجی صاحب نے تو 20 حج کر رکھے ہیں، فلاں نے 30 کر رکھے ہیں، فلاں نے 40 کر رکھے ہیں۔ تو قیامت میں ایسے حج کا اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت میں فرما دے گا جن لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے حج کیے تھے انہی سے جا کر ان کا بدلہ لے لے، ان کا ثواب لے لے۔ تو من حج للہ، آدمی حج کرے کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے کرے، ریاکاری اور شہرت کے واسطے نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، کون سی؟ بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کو جس حدیث سے شروع کیا ہے وہ حدیث بھی اسی بات کا درس دیتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اسی چیز کا بدلہ اس کو ملا کرتا ہے۔ اگر حج کیا اللہ کے لیے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور حج کیا لوگوں کو دکھلانے کے واسطے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حج پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھے آدمی اللہ کے واسطے، روزے رکھے آدمی اللہ کے واسطے، صدقہ خیرات کرے آدمی اللہ کے واسطے، لوگوں کی مدد کرے آدمی اللہ کے واسطے، تبھی ان اعمال پر ثواب ملتا ہے، ورنہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جن اعمال میں ریاکاری کی گئی ہے، جن اعمال میں دکھلاوا کیا گیا ہے، جو اعمال لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے کیے گئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آج ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ اعمال میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ اخلاص اٹھ چکا ہے۔ اعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے، عبادات انجام دی جا رہی ہیں لوگوں پر اپنی نیکی کی دھاک جمانے کے واسطے، لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں لوگوں میں اپنے چرچے کے واسطے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو فمن حج للہ، آدمی حج کرے کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے کرے۔ اور حج کیسا ہو؟ اس حج کے اندر نہ کوئی فحش بات ہو، نہ کوئی زبان سے گالم گلوچ کرے، نہ کوئی آدمی فحش بات کرے، نہ آدمی کوئی زبان سے غلط بات نکالے، اور نہ اس حج میں کوئی حکم عدولی ہو کہ نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو۔ جو حج ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے واسطے ہوتا ہے، اس میں فحش بات نہیں ہوتی ہیں، اس میں حکم عدولی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حاجی حج سے ایسے واپس آتا ہے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو آدمی اتنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اتنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اتنا مال خرچ کرنے کے بعد، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آدمی کو ثواب نہ ملے تو فائدہ کیا؟ ذرا سی شہرت کے واسطے، ذرا سی نام و نمود کی خاطر آدمی اپنے تمام محنت پر کیا ہے؟ پانی پھیر لیا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ آدمی حج کرے یا کوئی بھی عبادت کرے اللہ کے واسطے کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور نیکی والا حج کیا ہے؟ کہ جس حج کے اندر گناہ نہ ہو، جس حج کے اندر فسق و فجور نہ ہو، جس حج کے اندر لوگوں کو تکلیف نہ دی گئی ہو، جس حج کے اندر لوگوں کو گالیاں نہ بکی گئی ہوں، جس حج کے اندر لوگوں کو کیا ہے؟ اپنی زبان سے محفوظ نہ رکھا گیا ہو۔ نیکی والا حج یہ ہے
کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، آدمی اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے، آدمی اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھے، آدمی اپنے دل کو قابو میں رکھے اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو اللہ کے لیے عبادت میں لگا دے، اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، وہ نیکی والا حج ہے۔ اور اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ان تمام قصوروں کو معاف کر دیتا ہے جو قصور آدمی نے حج سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ جو قصور، جو خطائیں، جو غلطیاں، جو گناہ آدمی حج سے پہلے کرتا ہے اور پھر آدمی حج اللہ کے لیے کرتا ہے، گناہوں سے بچ کر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ان تمام قصوروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے، صحیح انجام کے ساتھ کیا جائے، خاص شرائط کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں اجر و ثواب کے ڈھیر ہیں۔ اور اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اللہ تعالیٰ تمام قصوروں کو معاف کر دے جو اس نے حج سے پہلے کیے ہیں۔ اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے کتاب الحمقاء، بے وقوفوں کی کتاب، اس میں حضرت نے کچھ لطیفوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی حج کر کے واپس آیا، اور جب واپس آیا تو اس کے جو دوست تھے، اس کے جو ساتھی تھے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور اس سے کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے حج کو جانے سے پہلے دعوت کھلانے کا وعدہ کیا تھا، آپ ہمیں دعوت کھلائیے، آپ کے اوپر دعوت ہماری ادھار ہے۔ آپ جب حج کو جا رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ جب میں حج سے واپس آؤں گا تو تمہیں واپسی میں دعوت کھلاؤں گا۔ وہ بخیل اور کنجوس آدمی کہنے لگا کہ حج سے پہلے میں نے جو کچھ کہا تھا ان تمام چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ حج سے پہلے میں نے جو کچھ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا، اب دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حج ان تمام قصوروں کو معاف کر دیتا ہے جو آدمی نے حج سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو سب سے زیادہ ذلیل ہوا تھا وہ بدر کے میدان میں ہوا تھا، بدر کے دن ہوا تھا۔ اس کے بعد شیطان جو سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے وہ عرفے کے دن ہوتا ہے، اس لیے کہ عرفے کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان رحمتوں کے اترنے کے نتیجے میں، ان رحمتوں کے نازل ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے قصوروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ شیطان جو سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے وہ عرفے کے میدان میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جہنم سے سب سے زیادہ بندوں کو جو آزاد کرتے ہیں وہ عرفے کے دن آزاد کرتے ہیں۔ جہنم سے سب سے زیادہ چھٹکارا اللہ تعالیٰ بندوں کو جو دلاتے ہیں وہ کس دن دلاتے ہیں؟ عرفے کے دن دلاتے ہیں۔ اور یہ عرفہ کا جو میدان ہے اور وقوف عرفہ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ اسی دن وہیں پر انجام دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حاجی یہاں سے جا رہا ہے اور جب واپس آ رہا ہے اللہ کے لیے حج کر کے آ رہا ہے، شرائط کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہے، تو اپنے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں لا رہا ہے، اپنے دامن میں مغفرت کا پروانہ لے کر آ رہا ہے، اور ایسا آ رہا ہے کہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب اپنی زبان سے لبیک کہتا ہے تو اس کے آس پاس کے، اس کے دائیں جانب، اس کے بائیں جانب جو پتھر ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، جو ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی زبان سے کیا ہے؟ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی انتہا تک چلتا ہے۔
کہ زبان سے حاجی لبیک کہہ رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں جانب جو پتھر ہیں، جو درخت ہیں، جو ڈھیلے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو یہ زبان ہے، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، کہ آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ اس زبان کو جتنا چلائے گا، اس زبان کو جتنا استعمال کرے گا، اتنی نیکیاں کیا ہیں؟ اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اب یہ آدمی کے اوپر اس مشین کو استعمال کرے نہ کرے، اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے یا کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدمی کی زبان کو نیکیوں کی مشین بنا دیا ہے۔ آپ زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر آپ کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے، اتنا خزانہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا جاتا ہے کہ اس خزانے کا مقابلہ دنیا کے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا خزانہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زبان سے اس ذات کا نام لیا ہے جو سورج کو نکال رہا ہے، جو چاند کو چلا رہا ہے، جو ساری مخلوق کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری مخلوق کو کھلا پلا رہا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے اس عظیم ذات کا نام لیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر آپ کا نام اعمال میں اتنا بڑا خزانہ اور اتنے بڑے خزانے کا ڈھیر ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کے خزانے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی زبان سے ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں بائیں جانب جو پتھر ہوتے ہیں، جو ڈھیلے ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ لبیک کہتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی جو سفارش ہوتی ہے وہ 400 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ حاجی کی سفارش کتنے گھرانوں میں؟ 400 گھرانوں میں حاجی کی سفارش کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حج کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے انعام کی بوچھار ہو رہی ہے کہ ایک حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے قبول ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو تم اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ، اس لیے کہ یہ ایسے واپس ہو رہا ہے کہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، گناہوں سے بالکل پاک و صاف واپس آتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی ہرگز فقیر نہیں ہو سکتا، حاجی ہرگز فقیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ کثرت سے حج کرتے ہیں، جو لوگ کثرت سے عمرے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بے انتہا اضافہ کیا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا مال تھا، وہ اس مال کو جمع کرنے کے بعد حج کو چلا گیا، تھوڑے سے پیسے وہاں سے بچا کر لے آیا، اس نے ان پیسوں سے کاروبار کر لیا۔ اللہ کی قسم ان آنکھوں نے کئی مرتبہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان تھوڑے سے پیسوں سے جو کاروبار ہوا ہے وارے کے نیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ترقی دی، ایسی ترقی دی کہ وہ تھوڑے سے پیسوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کاروبار اس کا کھڑا کر دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی ہرگز فقیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کے پیسوں میں، اس کے روپیہ اور دولت میں اضافہ کیا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے نام اعمال میں اس کو حج اور عمرے کا ثواب لکھتا رہے گا، اس کو ہر سال حج عمرے کرنے کا ثواب ملے گا۔ کون؟ جو آدمی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، عمرہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں انتقال ہو گیا،
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پروانہ اس کو مل رہا ہے کہ قیامت تک ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، ہر سال عمرے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کتنی فضیلتیں ہیں حج کرنے کی۔ یہ تو تب ہیں جب آدمی حج کرے اور حج اللہ کے لیے کرے، خالص اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ یہ فضائل تب آدمی کو ملا کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آدمی کے پاس روپیہ دولت ہو، آدمی کے پاس مال ہو، آدمی کے پاس اسباب ہو اور وہ حج نہ کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس مال ہو اور وہ آدمی حج نہ کرے، اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وعیدیں بھی ایک طرف ہیں کہ ایک طرف آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے اور پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آدمی چاہے یہودی ہو کر مر جائے، چاہے نصرانی ہو کر مر جائے۔ تو حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ حج کر سکے، بیت اللہ شریف کا دیدار کر سکے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کر سکے، تو آدمی کو کرنا چاہیے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اس کی بیت اللہ شریف پر سب سے پہلی نگاہ پڑے تو آدمی کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے اس کی سب سے پہلی نگاہ جب بیت اللہ پر پڑتی ہے اور وہ سب سے پہلی دعا مانگتا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کیا کرتا ہے۔ تو آدمی کیا دعا مانگے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، میرا کاروبار بڑھا دے، مجھے کاروبار میں ترقی دے دے، یہی تو دعا مانگتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ اور بیت اللہ شریف پر تمہاری نگاہ پڑے تو سب سے پہلے یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ لہذا جب پہلی مرتبہ نگاہ ڈالنے میں تم مستجاب الدعوات بنا دیے جاؤ گے، اب چاہے اولاد کے لیے دعا کرو، چاہے کاروبار کے لیے دعا کرو، چاہے بال بچوں کے لیے دعا کرو، تمہاری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور حج کے نام پہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے ایسے میلے ٹھیلے لگا کر جا رہا ہے کہ جیسے ایک نیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ کام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ دعوتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، گلوں میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، پوری بھیڑ اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے اور پورے محلے کے اندر ایک شور غل برپا ہے کہ فلاں صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آدمی جائے تو خالص اللہ کے لیے جائے اور سادگی کے ساتھ جائے۔ جتنی سادگی کے ساتھ کام کرے گا اتنا ہی اس عمل کے اندر اخلاص اور وزن پیدا ہوتا ہے۔ ٹانڈے کے ایک مولانا تھے، مولانا مرتضی حسن صاحب، انتقال ہو گیا ان کا، بڑے اللہ والے تھے۔ وہ حج کو جا رہے تھے۔ ہمارے درمیان میں جیسا ہوتا ہے نا کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے کہ محلے میں اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں اور کیا ہے سارے لوگ اس کو پھول ڈال رہے ہیں اور سڑک پر جا رہا ہے تو پیچھے 30-40 کا مجمع چل رہا ہے جیسے یہ شہر کے ودھایک صاحب ہوں اور یہ ابھی الیکشن جیت کر ابھی آ رہے ہیں۔ تو مولانا مرتضی حسن صاحب ٹانڈے کے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ حج کو جا رہے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر کھا لیں۔ مولانا مرتضی حسن پوچھنے لگے کہ بھئی کیوں؟ کس لیے؟ کہ آپ حج کو جا رہے ہیں نا، اس لیے آپ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں۔ فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جب جاتا ہوں تم نے کبھی میری دعوت کی؟ میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، تم نے کبھی میری کھانے کی دعوت کی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر حج بھی تو نماز کی طرح کی عبادت ہے۔
جیسے نماز آدمی کے اوپر فرض ہے، ایسی صاحب استطاعت والے آدمی پر حج فرض ہے۔ جس طریقے سے جب تم نے میری کبھی نماز پڑھنے پر دعوت نہیں کی، تو میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں وہ بھی عبادت کرنے جاتا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں یہ بھی عبادت کو انجام دینے جا رہا ہوں، تو اس میں دعوت کا کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ریاکاری ہو رہی ہے۔ 2017 میں آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، 2018 میں آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، گھر کے باہر ابھی بھی بورڈ لگا ہوا ہے عمرہ مبارک کا، 2023 چل رہی ہے۔ ایسی ریاکاری، ایسا دکھلاوا۔ اور ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے، اکابر علماء دیوبند جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ مدرسے میں، درسگاہ میں ایک بچے سے کہے جاتے تھے کہ 3 دن کے بعد میری ایک درخواست لکھ کر دفتر میں جمع کر جانا۔ 3 یا 4 دن کے بعد جب وہ درخواست دفتر میں پہنچا کرتی تھی کہ فلاں مولانا صاحب حج کے لیے گئے ہیں، تب مدرسے کے اسٹاف کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں صاحب تو حج کے لیے چلے گئے۔ اور یہاں پورے شہر کے اندر ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو خالص طریقے سے اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں اور ہمارے انجام میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔